میں قبلہ حامد شاہ صاحب کے پاس چلا گیا، وہاں پر ان کا نوکر کھڑا تھا، میں نے اسے بڑی عزت سے پکارا، بسم اللہ، وہ نہیں آیا۔ میں نے اور ادب سے قبلہ اسے کہا حضور، نہیں آیا۔ میں ایک قبلہ کعبہ بات سنیں، نہیں آیا۔ اتنے میں قبلہ حامد شاہ صاحب تشریف لے، انہوں نے اسے انگلی کا اشارہ کیا، اس کا ٹھک کر کے پہنچنا دلیل ہے کہ نوکر جو ہوا مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ کائنات جس کے لیے بنائی گئی۔ کچھ بندے ہیں ان کا نام مجھے نہیں پتا، لیکن قرآن نے ان کا ذکر کیا، اولئک کل انام۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو جانور ہیں ڈھگے، پھر فرماتے ہیں بل ازل، ان سے بھی بدتر۔ پہلے اللہ نے انہیں جانور کہا، گدھے، کتے، خدا نے یہ فرمایا۔ پتہ نہیں پہ لم یزل نے ان کی حقیقی ادا کو دیکھا، کیونکہ وہ ظاہر اور باہر سب سے واقف ہے، اندر باہر سے واقف ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ان سے بھی بدتر ہے۔ پانچویں امام کے سامنے ایک صحابی امام نے عرض کی مولا انسان تھے یہ، پہلے اللہ نے جانور فرمایا، مولا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا جانور سے بھی بدتر ہے۔ سامنے وارث قرآن تھا، امام نے جو فکرہ فرمایا ہے یہ سمجھ نہ آئے تو اس کی سمجھ کا قصور ہے، ورنہ امام جو بیان فرمائے اس میں کمی بابا علمدار شادی ہو نہیں سکتی۔ مسکرا کے سچی ماں کا سچا بیٹا فرماتے جانور میں بھی تو تمیز ہے، مالک بلائے تو آ جاتا ہے، جانور میں بھی اتنی غیرت ہوتی ہے، اسے مالک بلائے تو آ جاتا ہے، جنہیں مالک بلاتا رہا جانور میں بھی اتنی تمیز اور غیرت ہے، مالک بلائے تو آ جاتا۔ سامعین گرامی قدر، اللہ نے اس عظیم ترین پیغمبر جو معجزات عطا فرمائے، بسم اللہ، وہ یہ معجزہ مصطفیٰ نہیں کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دی، تو مالک کے اشارے پر نوکر کی حاضری تھی، ادائے مصطفیٰ پہ قربانی کمر تھی، تو ادا ہے محمد مصطفیٰ کی۔ اور کافر کٹھے ہو کر آئے تھے حضرت عمران کے پاس، اپنے بھتیجے سے کہہ ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دے۔ اگر عمران کا عقیدہ ان جیسا ہوتا تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا، تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا۔ اسے کہہ کے اگر شادی کا شوق ہے تو پورے عرب میں سے جس گھر کی طرف اشارہ کرے ہم رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن توحید کی تبلیغ چھوڑ دے۔ پتہ چلا رشتے دے کر مشن سے ہٹانا مشرکوں کی پرانی عادت ہے، رشتہ اپنی مرضی کا لے لے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کرے۔ حکومت کا شوق ہے، ہم اسے عرب کا بادشاہ بناتے ہیں، تاج اس کے سر پہ رکھتے ہیں، اس کی بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دے۔ دولت چاہیے، کتنے خزانے ہمارے گھروں میں، یہ ان کی بتوں سے محبت نہیں تھی، یہ کاروبار بچانے کے حربے تھے، کیونکہ بت ان کا مذہب نہ تھا، کاروبار تھا۔ ان بتوں سے انہیں آمدنی ہی اتنی تھی، ساری دنیا کے شریف غریب مجبور لوگ بتوں کو اپنا خدا سمجھ کر
مکے میں آ کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور ان بغیرتوں نے بنائے ہوئے تھے 360 بت، قبیلے 361، بت 360، ہاشمیوں کے علاوہ ہر شریف کا بت وہاں پہ پڑا ہوا، سارے کنکر کو شنکر سمجھ کے ماتھا ٹیکتے تھے۔ آؤ بسم اللہ، کنکر کو سارے شنکر سمجھ کے بسم اللہ اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے، اسے رازق کو حی و قیوم سمجھتے تھے۔ اب اس معاشرے میں انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی بات کرتا ہے، اس کے بڑے بھی کرتے تھے، اس کے باپ کا نام ہی عبداللہ تھا، توجہ ہے یا نہیں؟ اس کے تو والد گرامی کا نام ہی عبداللہ تھا۔ ان کے جان کیسے چھڑائیں کہ یہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے، رشتہ لے لے، دولت لے لے، حکومت لے لے۔ ان تین نجس پیشکشوں کو مصطفیٰ نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا، میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی رکھ دو تب بھی میں توحید کی حمایت نہیں چھوڑوں گا۔ مصطفیٰ کے معصوم ہونٹوں سے حمایت توحید کی جلالت میں نکلنے والا فکرہ رحمان کو اتنا پسند آیا، اب آ گئی میرے حبیب ان کی کیا اوقات ہے کہ تیرے ہاتھ میں سورج رکھے یا تیرے ہاتھ میں چاند رکھے، لیکن تیرے منہ سے جو نکل گیا ہے میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کبھی انگلی کا اشارہ کرنا، کبھی سورج پلٹ کے آ جائے گا، کبھی چاند آ جائے گا، میں ساری کائنات تیری انگلیوں کے اشارے پر لے آؤں۔ لیکن یہ صرف صاحبان معرفت جانتے ہیں کہ جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا وہ مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جس نے سورج کو انگلی کے اشارے سے واپس پلٹایا وہ حیدر کرار ہے۔ حالانکہ اللہ نے سورج مصطفیٰ کو کہا اور چاند مرتضیٰ کو کہا۔ پوری ذمہ داری سے میں فکر عرض کر رہا ہوں، بات چلی ہر مفسر کی ذمہ داری سے فکرہ کہتا ہوں، بس شمس سے وضحاہا، اللہ فرماتا ہے مجھے سورج کی چمکتی ہوئی روشنی کی قسم۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہر شیعہ سنی مسلمان کی توجہ چاہتا ہوں، علماء کرام بھی تشریف فرمائیں۔ پیغمبر اعظم نے باللیل کی زلفوں میں کنگھی دی، یوفون بن ناظر کی قبا پہنی، جاگ اللہ بشرن کا سرما پہنا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کا عصا ہاتھوں میں لیا، صراط مستقیم کے نالین پہن کے محمد مصطفیٰ حجرے سے باہر نکلا، سجے ہوئے محمد کو دیکھ کر اس نے قرآن کی آیت کو نچھاور کیا، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے تیرے سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ اللہ کا پاک قرآن ہے، حدیث قصہ ہے، اس میں آئے تطہیر ہے، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں چند قدم مصطفیٰ آگے چلا، گیا ہوا جبرائیل واپس آ کے کہتے ہیں وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، محمد نے مڑ کے دیکھا ہے درے کرار آ رہا۔ یہ تلاہا کا کیا مطلب؟ تالی، کیونکہ قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں اترا، ہدایتوں کے لیے اترا۔ اگر مسلمان اس ایک آیت کا مطلب سمجھ لے تو سارے شیعہ ہو جائیں۔ تالی کہتے ہیں بلا فصل کو۔ 13ویں کا چاند، 14ویں کا چاند، 15ویں کا چاند، ادھر سورج غروب ہوتا ہے ادھر چاند طلوع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بلا فصل۔ نبی فرماتے ہیں انا الشمس و علی کالقمر و اصحاب کالنجوم، میں سورج ہوں، علی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں۔ سورج کا قائم مقام چاند ہوتا ہے، ستارے نہیں ہوتے، جو سورج کی جگہ پہ ہوتا سلامت نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا میں سورج، اور علی کون؟ سارے کہتے ہیں چاند کون ہے؟ علی۔ جس دن سے نبی نے فرمایا چاند علی ہے، مسلمان ہر مہینے چاند پہ لڑتے ہیں،
اور سقیفے کی شبیہ کی طرح بڈھوں کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اور وہ جتنا لڑتے ہیں یا پہلی کے چاند پر یا دوسری کے چاند پر یا تیسری کے چاند پر، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے جب چاند 14ویں کا ہو جائے، کیونکہ پورا چاند 14ویں کا ہوتا ہے، نہ 13ویں کا ہوتا ہے، نہ 15ویں کا ہوتا ہے۔ جتنا علی ولی اللہ پہ لڑنا ہے لڑ لو، ابھی محمد کا 14ویں کا چاند باقی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میں سورج ہوں، علی چاند۔ جو سورج تھا اس نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اور جو چاند تھا اس نے سورج کو واپس پلٹا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے ایک آیت میں مصطفیٰ کی 7 فضیلتیں بیان کی، اور 7 فضیلتیں بیان کرتے ہوئے متکلم نے سانس تک نہ لیا۔ یہ چاند 2 ٹکڑے کرنا معجزہ نہیں تو پھر مصطفیٰ کا معجزہ ہے کیا؟ کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، لیکن معجزہ وہ دیا جو اس زمانے کے لوگوں کی ترقیوں کو عاجز کر دے۔ مثال دے دیتا ہوں، داؤد کے زمانے میں لوہے کی صنعت عروج پہ تھی، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا، لوہا گرم ہو جاتا تھا ہاتھ سے پکڑ کے موڑ دیتے تھے۔ ان کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ گرم لوہے کو ہاتھ سے پکڑ کے موڑ دینا یہ واقعی نبی توجہ ہے یا نہیں؟ صالح نبی کے زمانے میں دودھ کا کاروبار عروج پر تھا، لیکن ان کی جو جتنی بھی ترقی تھی وہ 40-50 کلو سے زیادہ ان کا جانور دودھ نہیں دیتا تھا۔ صالح نبی نے اپنا معجزہ اونٹنی دکھائی، اس نے ایک وقت میں 40 من دودھ دینا شروع کیا۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ؟ عقل مند سمجھ گئے یہ یہاں کی چیز نہیں ہے، وہاں کی چیز۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت عروج پر تھی، یونان کی طب اپنے عروج پہ تھی، اللہ نے عیسیٰ بھیج دیا۔ تو تم دوائی سے کیا کر لیتے ہو؟ یہ علاج، یہ علاج، یہ علاج، یہ علاج۔ عیسیٰ کی آواز مردہ تو زندہ نہیں کر سکتے، جتنی مرضی دوائیاں تم کھلا دو، پلا دو، پھینک دو، لیپ کر دو، مردہ تو زندہ نہیں ہوتا۔ عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا، اس نے مردے زندہ کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ فرمانا شروع کر دی۔ جس وقت انسان کے پاس معرفت آتی ہے اسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عیسیٰ کون ہے؟ یا بنی اسرائیل، صرف بنی اسرائیل کا نبی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بنی اسرائیل ایک قبیلہ ہے، کائنات میں ایک قبیلہ بنی اسرائیل، اور اس کا نبی ہے جناب عیسیٰ۔ معرفت آ جائے تو بندہ پھر اس بات پہ خوش نہیں ہوتا کہ جی عیسیٰ کو امام زمانہ نماز پڑھائیں گے، اس میں فخر والی بات کون سی ہے؟ عیسیٰ کی اوقات کیا ہے کہ عالمین کے امام کے آگے آگے نماز۔ عیسیٰ ایک چھوٹے سے قبیلے کا نبی ہے، اس کا رینک کمبر کے برابر بھی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ عیسیٰ کا جو رینک ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اندھی عورت کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرا، وہ اندھی کی اندھی رہ گئی۔ عیسیٰ پریشان ہو گئے، یا اللہ تو نے معجزہ واپس لے لیا۔ جواب ہے تو حد سے بڑھ رہا ہے، تو صرف بنی اسرائیل کا نبی ہے، یہ عورت بنی اسرائیل کی نہیں۔ تیرے معجزے کا اثر صرف بنی اسرائیل پہ ہے، اور شبیر نے جھولے میں پہلا علاج ہی عرش کے مجرم کا کیا۔ ایک بندے نے حیران ہو کے چھٹے امام سے پوچھا، مولا میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں کیونکہ اسے صرف مولا علی کا ایک نام لینے کی اجازت تھی، دوسرا نام لینے کی اجازت ہوتی تو ہوا پہ بھی چلتا۔ خدا عطا فرماتا ہے صرف اور صرف اور صرف معرفت کے مطابق۔ معرفت بڑھاتے جاؤ، خیرات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔
حضرت عیسیٰ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ امام زمانہ کے پیچھے کھڑا ہوگا. اس کی یہ مجال نہیں. ایک قبیلے کا نبی اور میرا مولا، جتنی اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک مہدی کی امامت ہے. وہ رب العالمین، یہ امام العالمین. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ عالمین کا لفظ ہے ہی تین ہستیوں کے ساتھ. جو عالمین کا لفظ ہے گن کے تین ہستیوں کے ساتھ ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محمد الرسول اللہ. اللہ یہاں رک جاتا تو میں بھی یہاں رک جاتا ہوں. اللہ سورہ دخان میں فرماتے ہیں لقد اخترناہم علی علم علی العالمین، ہم نے علم کی بنیاد پر ایک خاندان کو عالمین کا مختار بنا دیا. علی ولی اللہ نہ پڑھوں میرا گزارا نہیں ہوتا. عالمین کے تین بھائی وال ہیں، اللہ، مصطفیٰ اور علی کے 11 بیٹے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ تو سامعین کرام قدر، ان مولویوں کو پتہ ہی اس وقت چلے گا جب 12واں امام آئے گا، کیونکہ یا علی مدد کا منکر ہے لیکن کعبے کی طرح منہ کر کے 12ویں کی زیارت میں کہتے ہیں الامان الامان الامان. 12واں جوتے نہیں مارے گا کہ اگر میرا پہلا مدد نہیں کر سکتا میں 12واں تمہیں امان کہاں سے دے سکتا؟ اس لیے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا میرے نبی کی ادا ہے، معجزہ نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مصطفیٰ کا معجزہ کیا ہے؟ پہلے یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ حضور سے پہلے عربوں کا کمال کیا تھا، کیونکہ ہر دور کے کمال کو رد کرنے کا نام معجزہ ہے. عربوں کے پاس کیا تھا؟ عربوں کے پاس 2 چیزیں تھیں. ایک تھی فصاحت و بلاغت، انہیں اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. اتنا گھمنڈ جتنا آپ کو گجراتی ہونے پہ گھمنڈ نہیں ہے. اتنا ناز. اپنے علاوہ پوری دنیا کو اجمی کہتے تھے، اور اجمی کا مطلب ہے گنگا. وہ ہمیں گنگا سمجھتے تھے. تو جو ہے یہ نہیں، جو ہم یہاں کے رہنے والے ہیں اپنے علاوہ ساروں کو گنگا سمجھتے تھے اور عربی ہونے پہ ناز کرتے تھے. انہیں اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا. وہ غیر عرب سے بات نہیں کرتے تھے کہ کہیں لہجہ خراب نہ ہو جائے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ کہ کسی 10-15 سال پہلے ہر علاقے کی علیحدہ علیحدہ زبانیں ہوتی تھی، اب ایک نئی بولی بن گئی ہے رچناوی. کیا بات ہے، راوی تے چنالیاں مکس ہو گئی ہیں. جی سپیڈ اور کمیونیکیشن جو ہے وہ ہمیشہ زبانوں پر اثر انداز ہوتی ہے. پہلے 10 کلومیٹر پہ زبان بدل جاتی تھی. اب انسان کی ہمیشہ 2 چیزوں میں ترقی ہوتی ہے، یا رفتار میں یا گفتار میں. اب ہفتوں کا سفر دنوں میں ہو جاتا ہے، دنوں والا سفر گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، گھنٹوں والا سفر منٹوں میں ہو جاتا ہے، اور ہیلو کے ذریعے بندہ پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. یہ 2 ترقی کے راستے ہیں. تیسرا ترقی کسی چیز میں ہوتی نہیں. اب زبانیں مکس ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے بڑے بڑے شاعر وہ غاروں سے نہیں نکلتے تھے، اور سال میں ایک میلہ لگتا تھا. کعبے کے اندر وہ اپنا کلام جو ہے آ کر معلق کر دیتے تھے. اتنا ناز اور فخر تھا انہیں اپنے کلام پر کہ کعبے کی دیوار کے علاوہ کہیں لٹکانا پسند نہیں کرتے تھے. انہیں کہتے ہیں 7 معلقات، 7 لٹکے ہوئے اشعار، بڑے شاعروں کا کلام. یہ منہ پر نقاب کر کے چلتے تھے کہ ہم نے بولنا نہیں. راستے میں لوگ اپنا کلام لے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، یہ چلتے چلتے زبان کی غلطیاں نکالتے تھے. یہ ان کا پہلا گھمنڈ تھا. اللہ نے کہا اس کے توڑ کے لیے قرآن دوں گا. توجہ ہے یا نہیں؟ اس کے توڑ پر قرآن دوں گا. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
ان شانئک ھوال ابتر چوتھا مصرع ہوتا تو ربائی بن جاتی، اور قرآن شاعری نہیں معجزہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اس لیے 3 مصرع کعبے کی دیوار پر مصطفیٰ نے لگوا دی۔ ان کو پتا چلا، وہ آئے رات کے اندھیرے میں، انہوں نے اپنے اپنے کلام اکھاڑ لیے کعبے سے کہ اس کلام کے مقابلے میں ہماری جرت نہیں کہ ہم اپنا کلام بھی یہیں لٹکا کے رکھیں۔ ان میں سے ایک شاعر چوتھا مصرع لکھ گیا، ما ھذا کلام البشر، یہ بندے کا کلام نہیں ہے۔ ہم مخلوق کا مقابلہ تو کریں، خالق کا مقابلہ کیسے کریں؟ تقریر ختم ہو رہی ہے لیکن توجہ چاہتا ہوں۔ اور عربوں کو دوسرا گھمنڈ تھا تلوار پر، اب قرآن میدانوں میں جا کے لڑتا نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ یا تو قرآن میدانوں میں جائے اور لڑائی شروع کر دے۔ قرآن علم ہے، شجاعت نہیں۔ کیا خیال ہے جناب؟ قرآن علم ہے، شجاعت نہیں۔ اب عربوں کا دوسرا ناز تھا شجاعت۔ اللہ نے کہا نبی کو تو ایک ہی معجزہ دینا ہے، لہذا اس نے اپنے حبیب کو 2 معجزے دے دیے، ایک قرآن مصطفیٰ کا معجزہ، دوسرا علی اللہ کا معجزہ۔ امام حسین آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ تھوڑی سی مجھے مشکل لگ رہی ہے لیکن مولا میری مدد کرے گا سادات کی نالین کے صدقے میں۔ اس فکرے پر بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اسی لیے علی میدان جنگ میں قتل نہیں ہوا، وہ حالت نماز میں شہید ہوا، کیونکہ اگر جنگ میں شہید ہوتا تو معجزہ ٹوٹ جاتا، کیونکہ اللہ کا معجزہ ہوتا ہے غالب علی کل غالب۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ؟ وہ غالب علی کل غالب، اسی اللہ کا معجزہ ہے علی، اللہ کا معجزہ ہے علی، مصطفیٰ کا معجزہ ہے قرآن۔ اس لیے قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوں تو میرے جیسی 10 آیتیں بنا کر لے آؤ، پھر آواز دے کے کہتے ایک آیت بنا کر لے آؤ، پھر قرآن چیلنج کر کے کہتے ایک لفظ بنا کے لے آؤ، پھر قرآن کہتا ہے ایک حرف بنا کے لے آؤ۔ علی کو بھونکنے والے اپنے پرائے کتوں سے کہتا ہوں جب تم رسول کے معجزے کا جواب نہیں لا سکتے تو اللہ کے معجزے علی کا جواب کیسے لا دو؟ ایک مولوی بھی چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو، جتنا پڑھا لکھا ہو، وہ اعلان کر دے کہ میں نے قرآن میں سے ایک غلطی ڈھونڈی ہے، سارے کہیں گے حرامی بھی ہے کافر بھی ہے، بولے سو صحیح جنہوں کو سارے کہیں گے یہ حرامی ہے یہ کافر، قرآن میں سے غلطی نکالنے کا کہتا ہے، جو رسول کے معجزے سے غلطیاں نکالے وہ تو کافر ہے، اور جو اللہ کے معجزے کو بھونک رہا ہو وہ ملعون نہیں ہے وہ اور بات۔ اس لیے قرآن اور علی یہ فرما القرآن ما علی ما علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ شریف کی دوستی شریف کے ساتھ ہوتی ہے، بدماش کی یاری بدماش کے ساتھ ہوتی ہے، شرابی اسی سے دوستی کرے گا جو دوسرا شراب پیتا ہو۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ نجس نجس کے ساتھ، طیب طیب کے ساتھ، بے غیرت کے ساتھ، غیرت مند کے ساتھ۔ القرآن ما علی و علی ما القرآن، یہ جوڑی تیرے نبی نے بنائی ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھو، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو۔ قرآن پڑھو تو تلاوتیں ہوتی ہیں، علی علی کرو تو عبادتیں ہوگی۔ اس لیے سامعین قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ یہ ہے چھوٹی نسبت۔ اگلا فقرہ پیغمبر نے فرمایا، ہم بے وقوف ہیں، ہم تو کہتے ہیں حد کر دی،
لیکن مصطفیٰ فرماتے نہیں اس کے آگے بھی ہے، اللہم ادری الحق حیثما دار علی، اللہ میاں حق کو ادھر موڑ جدھر علی جائے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بندہ کسی مرید کی پرورش کرے اور اس سے بہت زیادہ مخلص اور خوش ہو تو یہی دعا کرے گا یا اللہ اسے حق پہ رکھنا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ مصطفیٰ دعا فرماتے پروردگارہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی جائے، حق کو ادھر موڑ۔ ایک دفعہ سارے توجہ تو سنو تو فکر آج کرتا ہوں، حق کو ادھر موڑ جدھر علی جائے۔ پتہ چلا نبی کو حق پہ اتنا اعتماد نہیں جتنا علی پر اعتماد۔ سامعین گرامی قدر، آج کے دن امیر المومنین نے ایک جنگ فتح فرمائی، جو آج چاند کی تاریخ ہے، آج فتح نصیب ہوئی فاتح خیبر کو۔ اندرونی سازشوں کو کچلا تھا حیدر کرار نے۔ ہم ذکر کریں تو مشکل ہے، وہ مشکل کشا تھا، اس کے سامنے وہ فتنہ اٹھایا گیا کہ جو سادہ عوام کے دل دھڑک دھڑک کے باہر نکلتے تھے۔ کدھر جائیں، ادھر جائیں گے ادھر جائیں، ایک طرف علی ایک طرف ام المومنین۔ امیر المومنین علیہ السلام نے 4 سال 4 مہینے 4 دن حکومت فرمائی، ظاہری حکومت۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن، اور کسی دن انہوں نے علی کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ روز جنگ روز جنگ روز جنگ، ایک فتنہ چپ ہوا دوسرا اٹھ گیا، دوسرا اٹھا تیسرا۔ کوئی شریف مسلمان شیعہ کے سنی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کتنی بڑی سازش استعمال کی گئی کہ عوام کو بتا جائے یہ حرم رسول ہے، یہ علی سے لڑنے آئی ہے۔ یعنی پبلک میں امیر المومنین کو پروپیگنڈا کر کے اتنا برا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ ٹھیک ہوتا تو رسول کا حرم سے کیوں لڑتی۔ کروڑ سلام، پھر ضرب کروڑ سلام علی کے اصلی شیعہ حضرت ابو بکر کے فرزند محمد ابن ابی بکر پر، جس نے خون کو ٹھکرا دیا حق کا ساتھ دیا۔ تو ان سے زیادہ تو ام المومنین کے رشتہ دار نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ 2 لفظ کہتا ہوں، مشکل وقت ہے لیکن سادات کی دعا چاہتے ہوئے آخری لفظ ہے لیکن توجہ چاہتا ہوں میں قبلہ، جس طرح آپ قائل ہیں اسی طرح سے طاہر القادری صاحب کے کئی جملوں کا میں دلی طور پہ قائل ہوں، دلی طور پہ۔ ان کی ایک تقریر کا اقتباس سناتا ہوں، ان کی یہ 15 منٹ لمبی تقریر تھی جو بات کر رہا ہوں، میں 1 منٹ میں سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جو کوئی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے لڑے، لفظ سنیں، میں اللہ کا قرآن قسم کے طور پہ ہاتھ پہ اٹھاتا ہوں، سادات عظام تشریف فرمائے ممبر رسول پہ کھڑا، کہے گا جو کوئی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے لڑے ہم انہیں برا نہیں کہہ سکتے۔ یہ میری تقریر نہیں، قادری صاحب فرمائے جو کوئی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے لڑے ہم انہیں برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یا تو وہ صحابی کبار ہے یا ام المومنین ہے، یہ ان کا مذہب ہے اور انہیں اپنے مذہب کی ٹھیک وکالت کی ہے، انہیں یہی کہنا چاہیے۔ اگلا فکرہ سنیں، قرآن کی قسم قادری صاحب فرماتے ہیں لیکن ہم انہیں حق پر بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ۔ اہل حق کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیشہ ہدایت کا راستہ دکھائیں گے، لیکن اللہ نے بھی بڑی سختی کی ہوئی ہے، بڑی سختی۔ ایک طرف نرم ہے بہت زیادہ لیکن مومن کے لیے، ایک طرف سخت ہے بہت زیادہ علی کے دشمن کے لیے۔ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم درمیان والا راستہ نکال لیتے ہیں۔ اللہ نے منافق کے لیے ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑا، اسے 3 بیماریوں میں مبتلا کر دیا اور وہ بیماریاں قرآن میں لکھ دی، سمن بکمن عمیون۔ تو اور ہے یا نہیں آپ لوگ؟
میرا قصور ہے بھی بیماریاں تین سمن بکمن عمیٌ گنگے اندھے ڈورے بہرے ہیں. قیامت والے دن انہیں سزا اسی بات کی ملے گی. اندھے تھے نبی ہاتھ پکڑ کے دکھاتا رہو. بہرے تھے تم نبی من کنت مولا فرماتا رہو. گنگے تھے کہ دنیا میں علی علی نہیں کیا. اس لیے امام رضا فرماتے ہیں قیامت والے دن کئی بندے جو دنیا میں علی کی ولایت کے منکر ہوں گے خدا انہیں اندھا محشور کرے گا. تڑپ تڑپ کے کہیں گے خدایا دنیا میں تو ہماری آنکھیں تھیں کہ اگر آنکھیں ہوتی تو تمہیں علی کی ولایت سمجھنا آ جاتی. تمہیں دنیا میں جو علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آئی یہ تمہارے اندھے ہونے کی دلیل. اور مومن کے لیے اتنا نرم دل. امام حسین کے آخری سجدے کی قسم. کوئی یقین کرے اس کی اپنی قسمت, کوئی نہ کرے اس کی اپنی قسمت. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اللہ بہانے سے بخش دیتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ قانون بنا ہے صرف علی کے شیعوں کے لیے. کیا بات ہے, بھائی توجہ ہے یا کوئی نہیں؟ کیا بات. غفور کیوں ہے؟ معاف کرنے والا. اسے کیا ضرورت ہے کسی سے تعلقات رکھنے کی, پہلے نااہل کر کے پھر اہل کر دینے کی. اس میں پریشر کون ڈالے, اس میں سفارش کون کرے, اسے کسی کے جیتنے یا ہارنے سے کیا ہو. سمجھ اور بے نیاز ہے, بہانے سے بخشے گا. کیوں؟ کیونکہ جنت علی کے شیعوں کے لیے بنائی. اب میں کیسے مثال دوں کہ بہانے سے کیسے بخشے گا. ایک بندے کا ارادہ تھا کہ میں نے اسے پاس کرنا ہے افسر کا, اور انٹرویو دینے والے کا پکا ارادہ تھا کہ میں فیل ہونا ہے. غور ہے یا نہیں؟ اب ہمارا بھی پکا ارادہ ہے کہ ہم نے جنت میں نہیں جانا, ساری کوشش ہے. کیا بات ہے. کیا ویلے سجے کیا ویلے کھبے کدی عبادت ہے. اللہ کا پکا ارادہ ہے میں بہانے نال بخشنے, کیونکہ کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی علی کی محبت ہوئی اس کا کم از کم اجر جنت ہے. اور مجھے اللہ کے پاک قرآن کی قسم کوئی مانے تب کوئی نہ مانے تب محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے اعمال بھی لے کر آئے اور اس کے دل میں رائی کے برابر بھی تیرا بغض ہوا تو جہنم میں جائے. ذہن میرے افسر پاس کرنا چاہتا ہے, ذہن میرے اگلا فیل ہونا چاہتا ہے. بتا میرے ہاتھ میں کیا, تھوڑی دیر سوچ کے کہا ریل گاڑی. یہ کوئی پاس ہونے کے ارادے ہیں اور مٹھی کھول کے کیا پاس ہیں, ویسے تو دیکھ لئی سی نا. میرا مذاق طبیعت فسانہ ڈھونڈتا ہے, سنا ہے تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا.